تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام اتوار 7 اپریل کو شملہ گارڈن فنکشن ہال قریب نلگنڈا چوراہا ملک پیٹ میں صبح 9 بجے تا 1:30 بجے دوپہر عازمین حج کا 7واں تربیتی اجتماع مقرر ہے۔ اس تربیتی اجتماع میں علماء کرام عازمین حج کو موسیقی کے حج اور ایام حج کے علاوہ احرام باندھنے کے طریقے سکھائے جائیں گے۔ آداب مدینہ منورہ پر مفصل روشنی ڈالی جائے گی۔ خواتین کے لیے پردے کا علیحدہ نظم رہے گا۔ جناب خان شریف اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی عازمین حج سے خواہش کی ہے کہ وہ اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو ہرگز نہ لائیں اور نوٹ بک اور پن ضرور ساتھ لائیں تاکہ اہم نکات کو نوٹ کر سکیں۔ فون ٹیپنگ کیس میں پولیس کی پوچھ تاچھ کے دوران سابق ڈی سی پی ٹاسک فورس رادھا کشن راؤ علیل ہو گئے۔ بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں کشن راؤ سے دوسرے روز بھی تاچ کی جا رہی تھی کہ سابق ڈی سی پی کا بی پی اچانک بڑھ گیا، جس کے بعد پولیس نے ڈاکٹروں کو طلب کیا تاکہ سابق پولیس عہدیدار کی طبی جانچ کی جا سکے۔ شہر کی ایک عدالت کی جانب سے جوز تحویل میں دینے کے بعد پولیس نے رادھا کشن راؤ کو 7 دنوں کی اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ ان پر 23 کے اسمبلی انتخابات میں اس وقت کے حکمراں جماعت BRS کے رقومات منتقل کرنے کا بھی الزام ہے۔ تفتیش کے دوران رادھا کشن راؤ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کے فون ٹیپ کیے تھے اور غیر مجاز طور پر جو رقم وصول کی گئی تھی وہ رقم کہاں اور طرح منتقل کی گئی، مگر راؤ ان سوالات کے جواب دینے سے قاصر رہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس عہدیداروں نے اس کیس میں نلگنڈا کے 2 کانسٹیبلوں کو طلب کرتے ہوئے ان سے سوالات کیے۔ سوالات کی نوعیت میں علم نہیں ہو سکا۔ 28 مارچ کو پولیس نے رادھا کشن راؤ کو گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد میں آج جاریہ موسم کا گرم دن رہا۔ جمعے کے روز شہر میں شدید گرمی رہی۔ شہر کے چند مقامات پر اعظم ترین درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ پورے دن میں شہر حیدرآباد کی مصروف سڑکیں دکھائی دے رہی تھی کیونکہ شدید گرمی کی وجہ سے عوام نے گھروں پر رہنے کو ترجیح دی۔ سڑکوں پر کئی افراد کو گرمی سے بچنے کے لیے ہیلمٹ، ٹوپی یا دیگر چیزوں سے سر ڈھانکتے ہوئے دیکھے گئے۔ سڑکوں پر کنارے لسی، تربوز، ناریل پانی اور ٹھنڈے مشروبات کی بنڈیوں پر عوام کا ہجوم دیکھا گیا۔ شہر کے علاقے میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو جاریہ سیزن کا اب تک کا سب سے زیادہ درجہ ہے۔ شہر کے ساتھ نواحی علاقوں اور اضلاع میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھا گیا۔ 4 بجے شام تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کو دستیاب ڈاٹا کے مطابق بیشتر مقامات پر اعظم ترین 42 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ قطب اللہ پور میں 426، چرلاپلی میں 42، لنگر ہاؤس میں 42، سرو نگر، اپل، بنجارہ ہلز، بنسی لال پیٹ، آصف نگر اور میاں پور میں بھی اعظم ترین درجہ حرارت 42 سیلسیس کے قریب درج کیا گیا۔ گرمی کی لہر صرف شہر حیدرآباد تک محدود نہیں بلکہ اضلاع سوریا پیٹ، راجنہ، سرسیلا اور جگتیال میں اعظم ترین درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ لوک سبھا الیکشن کے لیے جمعہ کے دن جاری کانگریس کے منشور میں اپرنٹشپ کا حق، MSP کی قانونی گارنٹیوں اور درج فہرست ذاتوں، قبائل اور دیگر پسماندہ طبقات کی ریزرویشن 50% سے بڑھا کر دستوری ترمیم کے وعدے کیے گئے۔ 5 نیائے 25 گارنٹیز پر منشور AICC ہیڈ کوارٹرز میں کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے اور سابق صدور سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی موجودگی میں جاری منشور میں جیسے نیائے پتر کا نام دیا گیا۔ اپوزیشن جماعت نے کہا کہ وہ برسر اقتدار آنے پر سبھی ذاتوں اور برادری کمزور طبقات کی نوکریوں اور تعلیمی اداروں میں بھید بھاؤ کے بغیر 10% کوٹا دے گی۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مرکزی حکومت میں ہر سطح پر منظورہ آسامیوں میں تقریباً 30 لاکھ جائیدادیں پر کی جائیں گی۔ علاج و معالجے کا نظام کے لیے 25 لاکھ تک کے کیش لیس انشورنس راجستھان ماڈل کو اپنایا جائے گا۔ پارٹی نے وعدہ کیا کہ وہ برسر اقتدار آنے پر دستوری ترمیم کر کے درج فہرست ذاتوں، قبائل اور دیگر پسماندہ طبقات کے لیے ریزرویشن کی حد موجود 50% سے زائد کر دے گی۔ افسانوی مجاہد آزادی بھگت سنگھ کے پوتے نے جمعے کے دن عام آدمی پارٹی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آج صبح میں نے سنیتا کیجریوال، چیف منسٹر اروند کیجریوال کی بیوی کی ویڈیو دیکھی جس میں بار پر اروند کیجریوال کی تصویر بھگت سنگھ اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی تصویر کے ساتھ لگی ہے۔ یہ دیکھ کر تکلیف ہوئی۔ کال کا تقابل عظیم ہستیوں سے کرنے کی کوشش کی گئی۔ عام آدمی پارٹی سے میری گزارش ہے کہ وہ ایسی حرکتوں سے باز رہیں۔ بھگت ملک کی عوام کے لیے اپنی جان قربان کی تھی۔ اس کے برخلاف اروند کیجریوال کرپشن کے الزام میں جیل میں بند ہیں۔ عام آدمی نے جمعرات کے دن مجاہد آزادی بھگت سنگھ اور ڈاکٹر BR امبیڈکر کی تصاویر کے درمیان اروند کیجریوال کی فوٹو شاپڈ امیج لگائی تھی۔ اس پر سیاسی تنازع پیدا ہو گیا۔ BJP نے عام آدمی پارٹی پر قومی الزام عائد کیا۔ کیجریوال کی فوٹو شاپڈ امیج ویڈیو میں اس وقت دکھائی دی جب سنیتا کیجریوال عام آدمی پارٹی ورکرز کے نام اپنے شوہر کا پیام پڑھ کر سنا رہی تھی۔
सुप्रीम कोर्ट ने आज रुकन असम्बली अब्बास अंसारी की दरख्वास्त पर हुकूमत उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करते हुए इससे जवाब मांगा। अब्बास अंसारी जेल में कैद है और अपने वालिद मुख्तार अंसारी की मौत के बाद 10 अप्रैल को फातिहा में शिरकत की इजाज़त देने की गुजारिश की कि मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश के बांद्रा के एक हॉस्पिटल में क़ल्ब पर हमले की वजह से इंतकाल हो गया था। अंसारी एक फौजदारी केस के सिलसिले में अदालती तहवील में है। इन्होंने अपने वालिद की तदफीन में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त की थी। जुमे के रोज़ इनके वकील ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच को बताया कि इनकी दरख्वास्त वक्त पर अदालत सामने लिस्ट नहीं की गई और अब आखिरी रस्मात ख़त्म हो चुकी है। वकील ने कहा कि उन्हें दरख्वास्त में तरमीम करने की दी जाए और वो फातिहा में शिरकत की इजाज़त चाहते हैं जो 10 अप्रैल को मुकर्रर है। वकील ने कहा कि वो आज ही तरमीम शुदा दाखिल करेंगे। बेंच ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि आखिरी रस्मात ख़त्म हो चुकी हैं और वो रद्द दरख्वास्त करना चाहते हैं ताकि फातिहा में हिस्सा ले सकें जो 10 अप्रैल को मुकर्रर है। नोटिस जारी की जाए जो 9 अप्रैल तक काबिज हो। बेंच ने कहा कि इस मामले की मज़ीद समाअत 9 अप्रैल को होगी।